300 سال پہلے چلتا ہے یہ سکہ ادھر چلتا ہے اتوں انہوں پتا چلیا بھی یہ تو 300 سال گزر گئے رب کائنات نے کی کیتا ہوں انہوں نے بچاؤنا بھی تو ہے نا انہوں نے جسم سلامت رکھنا آئی غار دا ایک کھبا پاسا یہ بھی کھلا آئی تو سجا پاسا یعنی سراندی تو لگاندی دو ہی کھلیاں ہوں سورج مشرق تے مغرب کے دو رخاں جس نے سورج مشرق والوں چڑھتا آئی تو وہ سورج دی براہ راست شواواں تو دھوپ چونکہ کھلا آئی نا پاسا مشرق والا پاسا چڑھتا سے دے ہو نا چڑھتا پاسا غار دا کھلا آئی جس نے سورج چڑھتا آئی تو دھوپ براہ راست غار جاندی آئی تو لاندا پاسا میں بھی پرانی پنجابی یاد آئی بیٹھی میں میں سچی گل ایمانداری دستا پیا نہ میرے یاد آئی نہ آندی آئی نہ میں کبھی بولیا یہ جی وہ ذرا ڈھیر اوکھی ہے دیوار دلا ڈھیر اوکھا ہے یہ کامل نہ بناؤ نا پنجابی میرے اچھا تو وہ جڑا لاندا پاسا آئی اس میں سورج کی دھوپ آتی ہے ہوں سورج کا نظام ہے اس تو نہیں آخر مننا تا اس کا چلنا بھی ہے تو لمنا بھی ہے تو سورج کی دھوپ ادو بھی پڑنی ہے تو ادو بھی پڑنی ہے اللہ پاک پتہ نہیں کہ فرمایا جس طرح اللہ کے ولی آتے سو گئے حکم دیتا سورج نو خبردار وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه جس طرح اللہ کے ولی آتے اس کاف اس غار قبر ہی سو گئے جس دے دونوں رخ کھلے آن اللہ فرمایا سورج خبردار ہوں 300 سال تک سو سن تو 300 سال تک چڑھدیاں بھی راہ بدل رہے تھے لاندیاں بھی راہ بدل فرمایا ان کی غار پر دیکھ میرے محبوب جب وہ غار میں آ کے لیٹ گئے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين اصل راستہ چھوڑ کر دائیں جانب مڑ جاتا تھا جب غروب کا وقت آتا تھا اصل راستہ چھوڑ کر بائیں جانب مڑ جاتا تھا 300 سال تک رب کے ولی غار میں لیٹے رہے اور 300 سال تک سورج راستہ بدل کے پھر وہ غروب کرتا رہا قرآن کے اندر جو سورج کا راستہ ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم کہ سورج اپنے مقرر راستیاں تے چل رہا ہے دسو اپنے مقرر راستیاں تے چل رہا ہے نہ سجے ہٹدا ہے نہ کھبے ہٹدا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ رب دی تقدیر ہے یہ رب دی اللہ دی مقرر کیتا ہوا فیصلہ سورج سجے کھبے نہیں ہٹدا فرمایا سورج دا اپنے خاص مدار تے چلنا اے رب دی تقدیر ہے قربان چاہیے مولا کریم تیری شان تو کہ سورج دا راستہ آپ پہ آنا بھی میری تقدیر ہے کہ جس طرح تیرے ولیاں دا معاملہ آ جاوے 300 سال تک اپنی تقدیر ہٹا دینا ہے تقدیر بدل دیتی 300 سال تک سورج دے راستے بدل دیتے روش بدل دیتی ہوں یہ سارا واقعہ بیان کر کے یہ سارا واقعہ بیان کر کے اللہ پاک نے اس واقعے دے بیان تو بعد اتنے قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا اس پورے واقعے دے بیان تو بعد اس رکوع دے اینڈ تے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فرمایا اے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو اے قرآن دے واز دیون والے ہو قرآن کے ایمان میں آنے والے ہو قرآن پڑھان والے ہو آؤ اے واقعہ بیان کرتے فرمایا یہ پڑھ لے نے نا کہ میرے خاص بندیاں دے لڑ کتا لگ گیا آئی تو میں اس کتے تے کتنی کرم نمازیاں کر دی تھیاں پڑھ لے نے نا اسی عرض کیتا باری تعالیٰ پڑھ لیا فرمایا جی پڑھ لے نے تو ان سنو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ بندے ہو تسی میرے محبوبوں دے نال لگ جاؤ اس آیت دسیا کو سباق تسی بھی میرے محبوب تے مقرب بندیاں دے لڑ لگ جاؤ جس طرح انہاں دے لڑ کتا لگ گیا تو میں اس نو نواز دیتا کہ اگر تسی بندے ہو تے میرے محبوبوں دے لڑ لگ جاؤ تو تہاڈا عالم
تیہوں سے. اللہ رب العزت کا یہ کرم، اس کرم سے کتا محروم نہیں ہوتا، تو بندہ تو پھر بھی بندہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب اور مقرب بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. جو فیض اپنے محبوب بندوں کو عطا کروں گا اسی کا حصہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو ملتا رہے گا. اس لیے کہ اولیاء اللہ کا فیض مقناطیس کے اثر کی طرح ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ بولیے. مقناطیس کا اثر، یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین بھی مقناطیس ہے. یہ زمین بھی مقناطیس، اور اس مقناطیس کا اثر زمین کا، اگر آپ اوپر ہوا میں، خلا میں، آسمانوں کی طرف جائیں تو 80,000 کلومیٹر تک اس زمین کا مقناطیسی اثر ہے. 80,000 کلومیٹر تک کوئی چیز جائے تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. کتنے فاصلے تک؟ چاروں طرف، اوپر نیچے، ہر طرف 80,000 کلومیٹر تک کوئی چیز جائے تو زمین اس کو کھینچتی ہے. اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، گریویٹیشن کہتے ہیں. زمین کا مقناطیس 80,000 کلومیٹر تک کھینچتا ہے. تو مصطفیٰ کا مقناطیس ہائے ہائے، ارے زمین جتنا اثر بھی نہیں رکھتا. اور خدا کے اولیاء کا مقناطیس زمین جتنا اثر بھی نہیں رکھتا. آپ نے قطب نما دیکھا ہے؟ وہ ایک سوئی ہوتی ہے، سوئی قطب نما دیکھا ہے نا؟ قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو اس سے معلوم کرتے ہیں. وہ ایک سوئی ہے لوہے کی. ایک خاص بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو زمین پر رکھ دیں. اس زمین کے دو کونے ہیں، ایک کو قطب شمالی کہتے ہیں، قطب شمالی، اور ایک کو قطب جنوبی. نارتھ پول اور ساؤتھ پول. نارتھ پول اور ساؤتھ پول زمین کے دو کنارے ہیں. نارتھ پول اور ساؤتھ پول زمین کے دو کنارے ہیں. ان سے زمین کی مقناطیسی شعاعیں، مقناطیسی اثر، مقناطیسی قوت نکلتی ہے زمین کی. آپ 1,00,000 سوئیاں لے لیں، لوہے کی سوئیاں، ان کو زمین پہ رکھ دیں، جیسے پھینکیں گے ویسی پڑی رہیں گی، نہ دائیں ہٹے گی نہ بائیں. 1,00,000 سوئیاں لے لیں لوہے کی، زمین پہ رکھیں، کسی سوئی کا رخ بدلے گا؟ بولیے، بدلے گا رخ؟ نہیں بدلے گا. اب وہ جو قطب نما کی سوئی ہوتی ہے اس کو مقناطیسی سوئی کہتے ہیں، اس کو بھی رکھ دیں. جو ہی زمین پہ رکھے گے وہ سوئی فوراً مڑ کر، کسی کے ہاتھ سے نہیں مڑے گی، آپ نہیں موڑ رہے، از خود فوراً مڑ کر نارتھ اور ساؤتھ پولز، قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت میں فوراً سیدھی ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے، 1,00,000 سوئیاں آپ نے زمین پہ رکھی، کسی سوئی کی سمت نہیں بدلی، آخر اس سوئی میں فرق کیا ہے؟ اس کو رکھا، فوراً سمت بدل گئی. فرق یہ ہے کہ وہ 1,00,000 کی 1,00,000 سوئیاں خالی سوئیاں تھیں، ان کی زمین کے مقناطیس کے ساتھ نسبت نہ تھی، نسبت نہ تھی. اس لیے جہاں گری رہ گئی. اور یہ قطب نما کی سوئی، اس پر مقناطیس کا اثر ہو گیا ہے، مقناطیس سے نسبت ہو گئی ہے. جب اسے رکھتے ہیں تو مقناطیس کا اثر خود کھینچ کر اسے اپنی نسبت پر قائم کر دیتا ہے. جس طرح زمین کے قطب شمالی اور قطب جنوبی مقناطیسی نسبت کے باعث اس سوئی کا رخ سیدھا کر دیتے ہیں، تو ساری کائنات کا، ہماری زمین کے تو 2 قطب ہیں مگر ساری کائنات کا روحانی قطب ایک ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کا مرکز گنبد خضرا ہے. لہذا ہمارے جسم، ہماری روحیں، ہمارے دل، ہمارے باطن عام سوئیوں کی مانند ہیں. اگر ان کی نسبت بارگاہ مصطفیٰ سے نہ ہو، جہاں گرے رہیں، اور جس دل اور روح کی نسبت بارگاہ مصطفیٰ کے مقناطیس سے ہو جاؤ، خدا کی قسم جہاں چھوڑو اسے ضرورت نہیں، مصطفیٰ کھینچ کر خود اپنی طرف کر لیتے ہیں.
وفا کی ذات کھینچ کر خود رخ سیدھا کر لیتی ہے. یہ فیض ہوتا ہے. اس توجہ و نسبت کے ساتھ انسان کی دنیا بھی سنور جاتی, انسان کی آخرت بھی سنور جاتی. یہاں ایک مثال اور بھی دے دوں. اپالو 11 کا نام سنا آپ نے؟ یہ جو چاند پر گیا تھا, سنا؟ 11 کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے 10 کوششیں ہو چکی تھی. چاند پر انسان کو بھیجنے کی کتنی کوششیں؟ 10 ہو چکی تھی. 11ویں کوشش کامیاب ہوئی. جب 10واں اپالو یعنی جہاز 10واں سیارہ جب گیا تو امریکہ میں ایک مرکز قائم کیا تھا سائنسدانوں نے. اس مرکز پر بیٹھ کر وہ مرکز اپالو یعنی چاند پر جانے والے جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا. پنجابی وہ جڑا اپالو 10 کوششاں 11 نمبر تو پہلے ہوئی ہیں. جس ویلے 10واں جہاز چاند پہ جانا, 10واں جہاز کہ امریکہ دے وچ ایک مرکز بنایا ہے سائنسداناں. اس مرکز بہتے چاند تک جاون والے جہاز نو کنٹرول کیتا جا رہا ہے, کنٹرول کر رہا. 10واں جہاز جس نے اڑیا چاند تے جان واسطے تے رستے وچ جس نے پہنچیا خلا وچ جتھے ہوا بھی نہیں, بالکل ادھے راہ پہنچے. ادھے راہ ادھا راہ زمین تے طے کر لیا سو, ادھا جے باقی آسو. اس دا رابطہ امریکہ دے زمینی مرکز نال کٹ گیا. رابطہ کٹ گیا. جس نے رابطہ کٹ گیا وہ جہاز نمبر 10 اپالو 10 اتھا ہی گم ہو گیا, خلاج ختم ہو گیا. آج دے دن تک نہ چاند تے جا سکیا نہ مڑ تے واپس آ سکیا. خلاج برباد ہو گیا. کیوں؟ رابطہ کٹ گیا, تعلق کٹ گیا. اس تو بعد انہیں اگلا جہاز تیار کیتا. امریکہ والے نے بھی سمجھ آ گئی کہ وہ رابطہ تے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. انہوں اس نسبت تے تعلق تے رابطے نو مضبوط کیتا. 11واں جہاز بھیجیا. اس دا تعلق چاند تے پہنچن تک, توڑ پہنچن تک تعلق نہ ٹوٹیا. زمین دی مرکز ہدایت دیندا رہا. یہ سائنسی واقعہ, دنیا دا کوئی شخص اس دا انکار دسو نہیں کر سکتا. جس ویلے وہ گڈی چاند تے جا کے اتری, چاند دے اتنے, میں وہ گڈی بھی ویکھ آیا امریکہ چ پئی ہو میوزیم وہ گڈی. جس ویلے وہ گڈی چاند تے اتری تو جہاز پہنچیا اپالو 11 جڑا امریکہ دا صدر آئی نا, صدر اس امریکہ چو ٹیلی فون کیتا مبارکبادی دا. تو ٹیلی فون کال چاند دے اتنے انہوں نے 2 سائنسداناں ریسیو کی تھی. اندازہ کرو امریکہ چو ٹیلی فون کیتا, تاراں لگی ہوئی ہیں, چاند تے ریسیو ہویا ٹیلی فون. بیل وجی ٹیلی فون دی بیل. انہیں چاہیا اس کہ ہیلو کون؟ اس کہ امریکہ دا صدر پہ بولینا. اس کہ چاند تے پہنچ گئے ہو؟ انہیں جواب دیتا جی پہنچ گئے. اس کہ مبارک ہو گئے. مبارکبادی دا پیغام ٹیلی فون تے امریکہ چ گیا. امریکہ والے اپنی آواز چاند تے پہنچا بھی نہیں تو چاند تے کھلوتے ہوئے لوگ امریکہ دی آواز سن بھی لئی. اے ترقی تا مادی دنیا میں